اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان شیعہ فقہا، شیعہ علماء، گراں قدر شخصیات، نورانی شخصیات کے حالات زندگی سے کچھ ایسے نورانی گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں درس ملتا ہے، اور آج ایک ایسی ہی شخصیت کو آپ کی خدمت میں ان کی زندگی سے ایک ایسا گراں قدر واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسے گراں قدر عالم ہیں کہ جنہیں تاریخ تشیع میں شیخ اعظم کا لقب دیا گیا ہے، خاتم الفقہاء والمجتہدین کا ان کو لقب دیا گیا ہے۔ شیخ انصاری کو معمولی شخصیت نہیں ہے، تاریخ تشیع میں ایک بہت بلند نام کا نام ہے، بہت بلند شخصیت کا نام ہے۔ شیخ انصاری زمانے طلبگی میں جب ایک طالب علم تھے، تب وہ اپنی آبائی گاؤں میں اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرنے کے لیے، صلہ رحمی کرنے کے لیے وہ اپنے وطن واپس جاتے ہیں۔ عزیز و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے، والدہ سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ عرصہ وہاں قیام کرتے ہیں۔ اب وہاں سے واپس نجف اشرف آنا چاہ رہے ہیں، لیکن والدہ ہیں کہ وہ راضی نہیں ہو رہی کہ شیخ انصاری واپس نجف اشرف تشریف لے جائیں۔ ہم سب کی زندگی میں یہی مشکلات ہیں۔ ہم جب اپنے وطن واپس آتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارے تمام عزیز و اقارب ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ وہاں مقیم ہیں حوزہائے علمیہ میں، بس کریں اب آ جائیں یہاں پر، یہاں خدمت کریں، یہاں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اور ہم یہاں اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی استفادہ کرنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں خود 30 سال سے زائد عرصہ مجھے ہو چکا ہے، میں حوزہائے علمیہ میں مقیم ہوں، درس پڑھ رہا ہوں۔ اس 30 سالہ مدت میں یہ تمام افراد جو ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، ان 30 سالہ مدت میں کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ آج تک کسی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کہ آپ بھی ایک دین کے عالم ہیں، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، نہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، اپنے وطن عزیز میں، اپنے گھر میں موجود ہیں، یہاں بھی کسی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ عزیز آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں فلاں مسئلہ بتا دیجئے، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، کو مجلس عزا پڑھ دیجئے، کو ہمیں کو درس بیان کر دیجئے، ہم آپ سے استفادہ کر لیں، نہیں۔ لیکن جب بھی آپ ان سے ملاقات کریں گے تو یہ گروہ آپ کو کہے گا کہ بس آ جائے، یہاں معاشرے میں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ بھئی کس معاشرے کو ہماری ضرورت ہے؟ آپ بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہیں۔ گزشتہ 30 سالوں میں نہ آپ نے کبھی ہم سے مسئلہ پوچھا، نہ آپ نے کبھی ہم سے کوئی دین کی بات پوچھی، نہ آپ نے کبھی ہم سے رابطہ کیا، نہ آپ نے ہم سے کبھی کو پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کی کوئی دنیاوی مشکل ہو، آپ کی کوئی دینی مشکل ہو، ہم حل کر دیں، نہیں۔ آج جب ہم یہاں موجود ہیں تو آج بھی آپ ہم سے رابطہ نہیں کر رہے، فقط ملاقات کے وقت ایک ظاہری طور پر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اور اس ملک میں اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے واپس آ جائیں۔ کس عوام کی خدمت کی جائے؟ اس عوام کی جس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، جو ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھ بھی لے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے دینی مسائل سے آگاہ کیا، لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔
جبکہ وہاں حوزہائے علمیہ میں ہم جو کام انجام دے رہے ہیں وہ یہاں سے کئی گنا بہتر ہے۔ تحقیق کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ سے جو مخاطب ہیں، یہ اسی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن آپ خود تصور کریں کہ دنیا میں کتنی عظیم آبادی ہے مسلمانوں کی، اور ہماری اس پیغام کو سننے والے کتنے افراد ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ خوب مسئلہ نہیں ہے بہت کم افراد ہوں، لیکن کیا 10,000 افراد بھی پوری دنیا میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے؟ 1,00,000 افراد بھی اس دنیا میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے جو مسلمان ہوں؟ عزیزان، یہ باتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ان باتوں کو نہیں پہچانتے۔ اصل میں خداوند متعال نے ہمارا باطن ابھی خداوند متعال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا ہے۔ اس قدر ہمارے باطن پر زنگ لگ چکا ہے کہ ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، اور جب ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم نے اسے بھلا دیا ہے، تو اس نے بھی ہمیں ہمارے حال پر، ہمارے ہی رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو جو کر سکتے ہو، تمہاری رسی کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری معاشرے میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے آئے ہیں، تو جیسے ہم ملنے آئے ہیں، لوگ آتے ہیں والدین کو کہتے ہیں بھئی اتنے عرصے سے گیا ہے، آپ کا تنہا سہارا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ انہیں واپس بلا لیں۔ تو اسی طرح شیخ انصاری کی والدہ راضی نہیں ہو رہی کہ میرا بیٹا دوبارہ نجف اشرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ شیخ انصاری نے بہت کوشش کی کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن والدہ راضی نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ استخارہ کر لیں، اگر خدا کا حکم آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ شیخ انصاری والدہ کے سامنے قرآن مجید لے کر آتے ہیں اور استخارے کی نیت سے قرآن مجید کو کھولتے ہیں، تو سورہ قصص کی 7 نمبر آیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس میں خداوند متعال حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی والدہ کو مخاطب قرار دے رہا ہے کہ جب فرعونیان کا ہجوم ہو رہا ہے اور بچہ گھر میں موجود ہے، اگر بچے کو گھر میں پا لیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو خدا کا ماں کو یہ حکم ہے کہ اس بچے کو نیل کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دو، اور ماں ہے کہ خوف محسوس کر رہی ہے۔ تو خداوند متعال اس ماں کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصلاً تم خوف نہ کھاؤ، حزن نہ کھاؤ، اسے سپرد کر دو دریا کے۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہیں واپس پلٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ شیخ انصاری جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی والدہ کے لیے، تو والدہ کے وجود میں ایک تبسم آتا ہے، ایک انبساط کی کیفیت آتی ہے، ایک حشاشیت اور بشاشیت کی کیفیت ان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے، اور وہ راضی خوشی شیخ مرتضیٰ انصاری کو اجازت دیتی ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے یہ کہا کہ آپ حزن نہ کھائیں، ڈر اور خوف اور پریشانی کو اپنے وجود میں جگہ نہ دیں۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس موسیٰ کو آپ کو واپس پلٹا دیں گے۔ پس خدا نے ایک وعدہ کیا کہ اگر آپ خوف، ڈر اور پریشانی کو اپنے وجود سے نکال دیں گے تو موسیٰ آپ کی آغوش میں واپس آ جائے گا، اور موسیٰ آغوش مادر میں واپس آ بھی گئے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دوسرا خدا نے یہ وعدہ کیا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس موسیٰ کو انبیاء مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ خدا نے یہ وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ سے بھی خداوند متعال کا گویا کہ یہی وعدہ ہے، چونکہ استخارہ کیا ہے، یہی آیت آئی ہے کہ ہم اس مرتضیٰ انصاری کو آپ کو واپس پلٹا دیں گے،
اور ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی والدہ کے پاس بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر شیخ مرتضیٰ انصاری کو تاریخ تشیع میں ایک ایسا بلند مقام ملا ہے کہ خاتم الفقہاء والمجتہدین، خاتم الاصولیین، شیخ اعظم، فقیہ اعظم، ایسے القاب سے ان کو نوازا گیا ہے۔ کس قدر عظیم مقام ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی فرمان ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاقِبِ، کہ ایک عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہوتی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو باقی تمام ستاروں کے اوپر جو ہے وہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو شیخ انصاری علم کی اس بلند چوٹی پر فائز تھے، اور جب اپنے آبائی گاؤں دیزفول سے نجف اشرف آئے تو شیخ انصاری ایک نہایت ہی غریب طالب علم تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اور جس دن شیخ انصاری کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے گھر کے اسباب، وسائل زندگی، ضروریات زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، تب بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فقیر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ جبکہ یہی شیخ مرتضیٰ انصاری روزانہ کی بنیادوں پر بہت خطیر رقم جو ہے وہ وجوہات شرعیہ کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر شیخ انصاری کی خدمت میں یہ کہا کہ آپ نے تو زندگی میں کمال کر دیا ہے کہ اتنی وجوہات شرعیہ آپ کے پاس آتی ہیں، خمس کی رقوم آپ کے پاس آتی ہیں، اور آپ ہیں کہ انہیں اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کمال کیا ہے؟ میں نے تو کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ اصلاً ان اموال میں مجھے کوئی رغبت ہی نہیں ہے کہ جو ان اموال کو استعمال کرنے میں میں کوئی کمال کروں۔ پھر باقاعدہ یہاں مثال بھی دیتے ہیں کسی تاجر کی، کہ وہ تاجر جو جاتا ہے، جو اموال اٹھاتا ہے، اس کی سواری جو ہوتی ہے، مثلاً ایک گدھا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے اوپر آپ ایک قیمتی چیز کو لاد دیں تو اس کو کوئی رغبت نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ جو اس کے اوپر لدا ہوا ہے۔ وہ جائے گا، جا کر اپنے مالک کے ساتھ وہاں اس شہر میں جائے گا، وہاں سے واپس آ جائے گا، اس کو اس اموال میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ مجھے بھی اسی طرح ان اموال میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے اپنے آبائی گاؤں سے فقیر آئے تھے، اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ ان کے پاس ذاتی بنیادوں پر موجود نہیں تھا۔ لہٰذا ایسے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو، تشیع کو وہ بلندیاں عطا کیں، وہ مقام عطا کیا، وہ خدمت کی کہ آج تک تشیع ان کی نورانی خدمات کو یاد کرتی ہے، اور ان کی خدمات سے ہی حوزہ علمیہ کا وجود پر رونق ہے اور حوزہ علمیہ شاد و آباد ہیں۔ لہٰذا ایسے فقہا کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان فقہا کے حالات زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان فقہا سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حقیقت میں علماء کا احترام کریں، علماء کی خدمت کریں، علماء سے دین کو سیکھیں، ان کے حضور زانو ادب خم کریں اور ان سے درست انداز میں دین کو اخذ کریں۔ خداوند متعال امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔